اسحاق ڈار صاحب، سابق وزیر خزانہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا۔ پاکستان کے اندر حکومت میں تبدیلی آئی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر پہلی دفعہ عدم اعتماد سے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس وقت حکومت بنا چکی ہے۔ کیا کہیں گے اس تبدیلی کے اوپر؟ کتنی کانسٹیٹیوشنل ہے، اور اس کے اوپر جو احتجاج ہو رہا ہے بالخصوص پاکستان کے اندر اور برطانیہ میں، اس کا کیا جواز ہے؟ اسد صاحب بہت شکریہ۔ بیسیکلی یہ گورنمنٹ جو ہے جی، انہوں نے 4 سال میں ریکارڈ قائم کیے ہیں مس گورننس کے، انکمپیٹنس کے، کرپشن کے، مس مینجمنٹ کے۔ تو دس ون کین کال ویری ایزیلی کہ اٹ واز دی فاسسٹ ٹینیور ان دی ہسٹری آف پاکستان۔ یہ پرسنل پولیٹیکل پرسیکیوشن اینڈ آل دس، یہ جاتے ہوئے they could not even give a single achievement during almost 4 years in governance. تو یہ ان کی کارکردگی کی سائڈ ہے، اور یہ تمام پروسیس جو ہے that is very much constitutional. It is as democratic as it could happen in any part of the world. ابھی ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا ہے کہ in certain countries the prime minister lost through the vote of no confidence by 1 vote majority. تو یہ democratic process کا حصہ ہے۔ So it's a sad era which Pakistan has seen, and unfortunately, he جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے in terms of economy. ہماری اکنامک جو میلٹ ڈاؤن ہو چکی ہے، جب ان کو جو ہینڈ اوور ہوئی تھی اکانومی، وہ ان کمپیریزن پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی نئی آنے والی حکومت کو جب آپ کمپیئر کریں گے کہ he had the best economy in the history of Pakistan, which he took over, and he has left the worst and the bleakest economy after almost less than 4 years. تو جب ہم نے ان کو دیا تھا 6% جی ڈی پی گروتھ تھی، لوسٹ انٹرسٹ ریٹ سے 6% کے قریب، جو کنزیومر پرائس انڈیکس 4% پہ تھی، فوڈ انفلیشن واز ایٹ 2%، our stock market was booming, fifth best in the world, third and the best in the South Asia. Our currency was stable, our reserves are forex reserve was historic. The economy of Pakistan under this regime کووڈ سے پہلے جو ہے نا گراؤنڈ ہو چکی تھی اور میلٹ ڈاؤن ہو چکی تھی۔ ابھی انہوں نے اس کا بالکل جو ہے تباہی کر کے انہوں نے چھوڑا ہے۔ It's a very sad. 2013 میں بھی پاکستان was declared macro economic unstable country. It was PMLN, me and Nawaz Sharif, myself. ہمیں جب ملا مجھے فائنانس، تو الحمدللہ within 3 years we reached a point where Pakistan was declared to be joining G20 premier club of the world, اور it would have been 18th economy by 2030. تو یہ بڑے سیڈ۔ ٹھیک سر، میں اس کے سیاسی زاویے پہ بات کروں گا آپ سے، لیکن چونکہ آپ اکانومی پہ بات کر رہے ہیں، سو روڈ میپ کیا ہوگا اس کی بحالی کا؟ آج ویسے حکومت چھوڑتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بتایا کہ 5% کے اوپر جی ڈی پی گروتھ ہے اور انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے تھے، اور پی ٹی آئی کی حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ اب چونکہ جو مشکل فیصلے انہوں نے کیے تھے ان کے ثمرات عوام تک پہنچانے کا وقت تھا، اور اب یہ ان کے خلاف ایک طرح سے ان کے لفظوں میں یہ سازش ہوگی اور حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ سو آپ کے خیال میں اب اگر معیشت کو بحال کرنا ہے تو اس کے لیے روڈ میپ کیا ہوگا؟ دیکھیں، وہ obviously دی مانیٹری فسکل پالیسی جو ہے وہ ہم اس ٹیلی فونک انٹرویو میں تو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، دس از آلسو سینسٹیو اینڈ امپورٹنٹ، لیکن دیر از اے ہسٹری آف پی ایم ایل این پرفارمنس، چاہے وہ پوسٹ 98 nuclear linked sanctions ہو، یا 2013 Pakistan was declared macroeconomic unstable country. The entire international financial institution group had stopped new business with Pakistan. تو ہمارا اپنا جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو واپس لانے کا جو ایک ایکسٹرا ایفرٹ ہوگی آن فاسٹ ٹریک، وہ ہم اس کو فالو کریں گے۔ وی ول ڈو دی کریکشن جو کہ انہوں نے کی ہے اپنے دوران۔ انہوں نے کافی مسٹیکس کی ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دوز مائکرو ڈیٹیل آپ کے اس کنورسیشن میں، but we know where they have lapsed and how they have ruined the economy. We'll try to just repair it and put it back on the track as we did in 2013, or we were at a stage in 2016 that they was all praised by the all international institutions for Pakistan. نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے فوری طور پہ ایک ریلیف کا اعلان کیا ہے، خاص طور پہ سیلریڈ اینڈ پینشنرز کے لیے اور سیلریڈ کلاس کے لیے۔ سو کیا خزانے کے اندر یا ملکی معیشت کے اندر حکومتی وسائل اتنے تھے کہ وہ یہ آفر کر سکے ہیں؟
جو شہباز صاحب نے جو دیے ہیں, I think یہ تھوڑی concessions to the pensioners, to the lowest جو ویج کے لوگ ہیں, جو 25,000 minimum ویج کی ہے, یہ جو آٹے کا انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیں گے, they are all manageable. So it is well considered a relief to the the lowest income group in the country. اور میں سمجھتا ہوں کہ it is a good announcement, and we can manage it through rationalization of expenditure and by increasing our revenue. So space نکالی جاتی ہے, space نکلتی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے طویل وقت پارلیمنٹ کے اندر بھی گزارا ہے, پاکستان تحریک انصاف ریزائن کر چکی ہے, استعفے دے چکی ہے. آگے چل کے اگر صوبوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے تو کس طرح کا سیاسی یا پارلیمانی بحران ہوگا, اس کا حل کیا ہے آپ کے سامنے؟ دو تین اس کے روڈ میپس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ موسٹ لائکلی دی الیکشن پاکستان کے اگست 23 کی بجائے یہ الیکشن جلدی ہوں گے, وہ موسٹ لائکلی 2022 میں ہوں گے. نمبر 2 یہ کہ اگر یہ کیونکہ ڈی لمیٹیشن شروع ہو چکی ہیں حلقوں کی, دوز ول اینڈ آن 3rd of August 2022. اس کے بعد 3 مہینے کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں. I'm just doing loud thinking. It is not the party policy. There is no decision. I'm talking with the information I have. تو اس صورت میں تو ان کانسیکوینسز میں بائی الیکشن کی ضرورت نہیں ہوگی. اینڈ obviously ریفارم جو بھی یہ نئی حکومت میاں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے نیچے کرے گی اور پارلیمنٹ کے ساتھ ریفارمز کرے گی, جو بھی انہوں نے کام کرنے ہیں 3-4 مہینوں میں کر کے, تو one would go for the new elections. باقی جو سسٹم ہے اس وقت, I think it would be fair کہ الیکٹوریٹ کے پاس واپس جانا چاہیے اور ان سے نیا مینڈیٹ لینا چاہیے. اور میاں نواز شریف صاحب اس کے حق میں, اسحاق ڈار صاحب, کہ جلد از جلد الیکشن اس کے حق میں ہے. He would love to have the election yesterday instead of in future. تو میاں نواز شریف صاحب بالکل کلیئر ہیں, اور یہ ہماری حکومت جو ہے یہ جو بھی اسینشیل منیمم ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی وہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے. I can understand why. They need 4 مہینے ڈی لمیٹیشن کے لیے, حلقہ بندیوں کے لیے. تو کیا پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن ہو سکتے ہیں ان حالات کے اندر؟ کیا پرانی حلقہ بندیوں پہ انتخابات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک کرائسس ہے. آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. 2018 کے الیکشن کے لیے while we were in government ہم نے 2017 میں ایک آئین میں امینڈمنٹ کی تھی کہ جو 2018 کے الیکشن ہے they will be exempt from this article. تو حلقہ بندیاں ہونی ضروری ہیں, لیکن انلیس کہ وہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے وہ حلقہ بندیاں نہ کریں. لیکن حلقہ بندیاں ابھی کام شروع ہو گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز, اگر اس کو پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو 2 بڑے ظاہر نام ہیں. ایک اس کے سپریم لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب, وہ اس وقت لندن میں ہیں. عدالت اینڈ مقدمات یہ بھی سامنے ہیں, لیکن رجیم چینج ہے. پاکستان جانے کے حوالے سے آپ کچھ بتا سکیں گے کہ کیا پلان ہیں, کیا ذہن میں چل رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, اب تک ریکارڈ پہ دنیا ساری دیکھ چکی ہے. شواہد آ چکے ہیں. ایک جو جج جس نے ان کو سزا دی وہ کنفیس کر چکے ہیں. ان کے سٹیٹمنٹ آن ویڈیو آ چکے ہیں کہ جی یہ مجھے زبردستی کروایا گیا. اس کے بعد فارمر چیف جسٹس کا آ چکا ہے کہ جی ہمیں آرڈر ملے ہیں. دیر از انف ایویڈنس جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ مس کیریج آف جسٹس ہوا ہے, in which case his cases should be set aside. اور جوڈیشل پریسیڈنٹ وہ بھی وہی ہے. تو کیا ریویو میں جائیں گے یا اپیل ہوگی ان سزاؤں کو؟ آلریڈی اپیل چل رہی ہے جی, ان کی آلریڈی اپیل چل رہی ہے. ان 2 کیسز جس میں ان کو سزا ہوئی تھی, ایک میں تو انہوں نے اپیل ایکسیپٹ کر کے تو جو لوور کورٹ کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کیا ہوا ہے. جو دوسرا ہے وہ اپنی عدالت کی وجہ سے یہاں آ گئے تھے, اس لیے وہ ابھی ان کا اس کا اسٹے نہیں ہوا اور وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوا اور ان کو بیل نہیں ملی ہوئی. تو وہ پروسیس ہے, وہ پروسیس آئی ایم شیور ہی ول ون. ان کو جو ہی ملے گی, کوئی کووڈ کی وجہ سے ان کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ تھی وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی تھی, اور وہ اب ایکٹیو میڈیکل انٹروینشن شروع ہو رہی ہیں. تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ وہ اپنا پروسیس کر کے تو وہ جائیں گے اور کورٹس کو سامنا کریں گے. اور آئی ایم شیور کہ جتنا ایویڈنس آ چکا ہے دیٹ از انف to just wash away everything. جو کو فیصلے ہوئے ہیں they can't exist. تو یہ اور ہمارا ماضی کا اپنا بھی ریکارڈ یہی ہے
in the past کہ اگر اس طرح کی کوئی ہوتی ہے, یہ ساری دنیا میں ہے. اور سر آپ کے کیس میں کیا سینیریو بننے گا؟ اچھا میں عرض کرتا ہوں, میرا کیس تو بالکل ایک فراڈ ہے. میرا کیس تو ایک مذاق ہے دنیا میں. انٹرپول میں ہنسی ان کو آئی اور دنیا نے جو دیکھا. میرا کیس یہ ہے, میں چارٹرڈ اکاؤنٹ فرام انگلینڈ, I qualified 74, I've been 4-time finance minister of Pakistan. اور میں چونکہ پاکستان میں فزیکل ڈسپلن امپوز کرتا تھا تو وہ کچھ کارنرز کو وہ ہضم نہیں ہوتا. تو میرے اوپر یہ کیس بنایا گیا جی, میں نے 20 سال پاکستان میں ٹیکس ریٹرن نہیں دی, being in the cabinet, being in the parliament 1981 to 2001. A big lie. It was a subversion of justice. تو میں نے وہ جب انہوں نے انٹرپول میں ریڈ وارنٹ کا بھیجا, میں نے وہی ساری ریٹرن بھیجی, تو انہوں نے مجھے کلین سرٹیفکیٹ بھی بھیجا اور تمام کنٹریز کو لکھا they should delete from immigration system anything which has been put on their system government of Pakistan کے کہنے پہ against Isaac Dar. تو میرا بھی کیس جو ہے نا جی, it's very unfortunate. I mean میں وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہو اور دوسرے پاکستان سے باہر بات کرتے ہو, مجھے یہ شرم آ رہی ہے کہ ہمارا سسٹم کتنا گھٹیا ہے اور ہم کس حد تک ہم we can stoop low جہاں وہ پرسنل اینیموسٹی آ جائے. تو میرا تو کیس بڑا سمپل ہے جی. اس سے میٹر آف دا مومنٹ جوڈیشری becomes conscious کہ انہوں نے انصاف دینا ہے اور وہ انصاف ہوگا جیسے اب شروع ہوا ہے, تو it's a 10-minute case. It will be thrown out and it will be recalled back. میرے متعلق میرا اور کچھ نہیں ہے میرے خلاف. This is my case. آخری سوال اسحاق ڈار صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نواز میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت والی حکومت کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج اور موجودہ فوجی سربراہ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات کی توقع رکھی جائے؟ جی انشاءاللہ کارڈیل ریلیشنز ہو گئے. پاکستان کو چلانے کے لیے we have to work hand in glove with each other. سب اداروں کو مل کے, کوئی بھی ملک ہو, you have to work together. The only thing is ہر بندے کو, ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے. If I start, the executive start trespassing and intervening in other areas جو کہ پارلیمنٹ میں کلیئرلی ایک ڈیوائڈیڈ رسپانسبلٹیز ہیں, تو پرابلمز وہاں شروع ہوتی ہیں. تو آئی ایم شیور کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اچھا ایک ماحول اور اچھے ماحول میں کام کیا جائے. پاکستان ہیز سفرڈ بیکاز یہ جو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا عمران خان نیازی کو حکومت میں لا کے, he never won the election. It was the RTS, the results transmission system was down and was suspended for hours. Almost 2 دن وہ بند رہا. تو اس میں ساری منوورنگ ہوئی. We don't want to go in. میں نہیں کہہ رہا, یہ فافن کہہ رہی, اور جاتے جاتے پوری کا پورا مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں اور وہ اینٹی ویسٹ کھیل رہے ہیں بیکاز وہ سادے لوگ جو اس میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ دس از انفارچونیٹلی تھرڈ ورلڈ پرابلم کہ جب حکمران پھنستے ہیں تو وہ یا مذہب کارڈ کھیلتے ہیں یا اینٹی مغرب کا کارڈ کھیلتے ہیں. That's exactly what he's doing right now, provoking people, inciting and for violence, and you have seen what has happened and has been happening, but it will only stay for a few days. It will just die down. Facts are there. So اس سے تو لوگوں کی تکالیف دور نہیں ہوگی. جو انہوں نے لوگوں کے لیے جو miserable life بنا دی ہے وہ تو سیٹل نہیں ہو سکتی اس سارے پروسیس کے ساتھ. سو ونس فار آل اس کو سیٹل کرنے کے لیے جیسے پرائم منسٹر نے اس لیٹر گیٹ کے حوالے سے کمیشن بنانے یا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بات کی ہے, سو کیا اس بارے میں بھی کوئی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے کہ جو اس کو پرائم منسٹر کے الفاظ میں جو جھرلو سلیکشن تھی یا جھرلو انتخابات تھے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے, اس کے ذمہ داروں کا بھی تعین کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے 2018؟ دیکھیں وہ تو پھر there are so many things. یا تو ہم we have to move the country forward. Country has slided back tremendously. تو لیٹر گیٹ اس لیے پی ایم ایل این کی طرف سے اور میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا اناؤنسمنٹ اس لیے کیا ہے تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ سب کچھ فراڈولنٹ تھا, اور اس پچھلی حکومت نے اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا ہے. نیور ان دی ہسٹری یو یوز سائفر فار دیز پرپز. بہت شکریہ اسحاق ڈار صاحب, رہنما مسلم لیگ نواز, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کی, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی.